السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اینڈ حاضر خدمت ہوں رسان ہارٹ بیٹ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اینڈ پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دی چینل۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ رسان نے اس کے جانے پر دیوار کے چھپے ہوئے حصہ سے پردہ سرکایا۔ سامنے ہی وہ منظر موجود تھا، سیاہ گلابوں کی زمین پر وہ سیاہ لباس میں سفید سی گڑیا حد سی تنہا پڑی تھی۔ رسان کی آنکھیں بالکل سیاہ ہونے لگیں۔ اس نے کھینچ کر پردے برابر کر دیے اور لب بھیج کر دور ہو گیا۔ یہ وہ وین تھا جو رینا نے اسے پریشیس بلڈ کے یہاں آنے سے بھی کئی سال پہلے دکھایا تھا۔ وہ اس منظر پر عجیب سی تکلیف میں مبتلا ہوا تھا۔ سر سفید سی وہ چھوٹی لڑکی کے نیلے پڑتے ہونٹ اور سیاہ گلابوں میں اس کا بے جان وجود رسان کو اتنا برا لگا تھا کہ اس نے اگلے ہی دن نیلی جھیل پر قرض کر دیا تھا کہ جو اسے پار کرے گا اپنی بینائی کھو دے گا۔ یہ قرض ملتے ہی لوگوں نے اس جھیل کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا اور رسان کو لگا تھا اس نے وہ اجنبی چھوٹی لڑکی کا اس زمین پر جانا ممنوع کر کے اسے بچا لیا ہے۔ مگر رسان کے لیے میاں کا اس جھیل کو پار کر کے سیاہ گلابوں کی زمین پر جانا رسان کو وہ سب یاد دلا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک انسان لڑکی کا وین دیکھا تھا جو اس دنیا کے لیے کیے گئے ہر حد اور ہر قرض سے آزاد تھی۔ مگر میاں نے جب رسان کے لیے جھیل پار کی تو اس کا لباس سیاہ نہیں تھا، سفید تھا، یعنی وہ وین کا منظر ابھی باقی تھا۔ اور منظر میں چمکتے پورے چاند کو دیکھ کر رسان نے گہری سانس بھری۔ پورے چاند کی رات قریب تھی مگر وہ میاں کو رسانی جنگل سے بھیج کر اس منظر سے بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر چکا تھا۔ وہ ٹیگونس کے علاقے سے جلد آ نہیں پائے گی اور پورے چاند کی رات وہ جھیل سے بہت دور ہوگی۔ جانے اب وہ کیا سوچ چکا تھا اور کیا کرنے والا تھا۔ اس نے پرسی کو ٹیگونس کی طرف بھیج کر میاں کو پیچھے بھیج دیا۔ یہ بہت ظالم فیصلہ تھا۔ رسان کی ہدایت کے مطابق باہر ٹریسا میاں کے خوراک کا ذخیرہ اور کچھ لباس تیار کیے موجود تھی جن میں سیاہ رنگ کا لباس ہرگز نہ تھا۔ امید کرتی ہوں تم جلد لوٹو گی، ٹریسا نے مسکرا کر کہا اور پلٹ کر چلی گئی۔ میاں نے پریشان نظروں سے وہ ہلکا سا سفری بیگ نما سیاہ بڑا سا تھیلا تھام لیا جس کی 2 بیڈز کندھے پر ڈالے وہ مینشن سے نکلتی رسانی علاقے کی گلیوں تک پہنچ گئی۔ سکن کلر کا چوغا اس نے اوڑھا تھا جس سے اس کا چہرہ اور سر چھپے ہوئے تھے۔ اس نے رسانی جنگل کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ایک نظر پلٹ کر رسان مینشن کی اونچی قلعہ نما عمارت کو دیکھا۔ اب میں پرسی کو تلاش کر کے بچا بھی لوں تو تمہارے پاس نہیں لوٹوں گی شیڈو مین، وہ خفگی سے بڑبڑائی اور جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی رہائش گاہ کی ٹیرس سے رسانی جنگل کی طرف دیکھتا رسان میاں کی بات پر تعصب زدہ سا مسکرایا اور سر جھٹک کر واپس پلٹ لیا۔ میاں رسانی جنگل میں سیاہ گھنے جنگل میں سنبھل کر چل رہی تھی۔ ٹیگونس ویمپائرز کے علاقے کی طرف جاتا راستہ لونس کے جنگل سے بالکل الٹ راستے پہ تھا۔ رسانی جنگل جیسا ہی سیاہ گھنا جنگل اور گھنے درختوں سے بھرا تھا۔ سناٹے اور تاریکی سے پھیلی عجیب سی ہولناکی پر میاں کا ننھا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ ایک پل کے لیے اسے بے اختیار اپنی زندگی کے اس رخ اور ضلالت پر شدت سے رونا آیا۔ کیوں وہ ان سب میں پھنس گئی تھی؟ کون لایا تھا اسے اور کیوں؟ اب تو سب کچھ دماغ سے یادوں سے ہٹتا جا رہا تھا۔ پرسی سے اپنائیت دل کو سہما رہی تھی، جانے وہ کہاں ہوگا اور کس حال میں ہوگا۔ اس کی تیز رفتاری بھی ٹیگونس کے سامنے ناکارہ تھی کیونکہ وہ خود اس دنیا کے سب سے تیز رفتار ویمپائرز تھے۔ میاں ایک درخت سے ٹیک لگائے تھکتی ٹانگوں کو آرام دینے لگی۔ ہاتھ میں کاغذ کا ایک چھوٹا ٹکڑا تھا جس پر ٹیگونس کے علاقے کی طرف جانے کا راستہ تھا۔ جانے ٹریسا کو یہ سب کس انداز میں بتایا تھا رسان نے کہ اس نے سب تیار کر کے اسے پکڑا دیا تھا۔ وہ ایک جگہ قدرے زمین کی جانب جھکی شاخوں والے درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئی۔ بیگ سے پانی نکال کر خشک ہوتا حلق تر کیا اور ایک کاغذ میں لپٹا بھنا ہوا خشک گوشت نکال کر کھانے لگی۔ دل اتنا بیزار تھا کہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے بعد چند گھونٹ مزید پانی پی کر اس نے سب رکھ دیا۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر وہ منہ چھپائے بیٹھ گئی۔ آنکھوں کی سطح تیزی سے گیلی ہونے لگی۔ جانے اسے کیا ہو رہا تھا۔ ایک عرصہ بعد جب سب مصیبتیں جھیل رہی تھی، سب ہمت سے برداشت کرتی رہی، مگر اب جب سے رسان نے اسے نکالا تھا اس کا دل بہت دکھی تھا۔ ہاں، اسے تو یہی لگتا تھا کہ رسان نے بہانے سے اسے نکال دیا تھا،
پرسی کے بہانے اس کی بلا سے پرسی مر جائے اور اسے بچانے کے لیے پیچھے جاتی میاں بھی مر جائے۔ رسان کو اس کی پرواہ کیوں نہیں، وہ اسے خود سے دور کیوں کرنا چاہتا ہے؟ میاں کو یہ غم ستائے جا رہا تھا۔ وہ ٹانگیں سمیٹ کر ایک طرف نیم دراز ہوتی سسکنے لگی کہ اس کے گلے میں پہنا لاکٹ میں لگا وہ گرے سا ہیرا اچانک چمکنے لگا۔ میاں نے چونک کر اسے ہاتھ میں تھام کر دیکھا۔ وہ ڈوبتے سورج کی شعاعیں خود میں سمیٹتا چمک رہا تھا۔ میاں تیزی سے اٹھی، اسے رات سے پہلے کسی محفوظ مقام تک پہنچنا تھا اور پرسی کو ڈھونڈنا تھا، ورنہ خاموش جنگل میں رات کی سیاہی پھیلتے ہی ٹیگونز پھیل کر شکار کرنے لگے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر سب بھلائے رونا بھلائے آگے بڑھنے لگی۔ جب اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بے اختیار چیخنے والی تھی، مگر اس کے منہ پر سختی سے جمع ہاتھ اس کی آواز حلق میں دبا گیا۔ رسان اپنے باغ میں چلتا میاں کی سسکیاں سن رہا تھا۔ وہ بے چین ہوتا تیزی سے پلٹا کہ جا کر اسے خود میں سمیٹ لے اور کبھی رونے دور نہ کرے، اسے اس کے تمام خوف سمیت قبول کر لے۔ حالانکہ یہ اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ کمزور لوگوں سے ہمیشہ نفرت کرتا تھا، کمزور لوگ اسے عجیب وحشت میں مبتلا کرتے تھے۔ رسانی خادم کی وحشیوں کی طرح بے ترتیب اور اپنی طاقتوں سے انجان لوگ اسے زہر لگتے تھے۔ وہ جانتا تھا میاں میں کوئی طاقت نہیں، وہ ایک عام انسان سے بھی زیادہ کمزور تھی، اور رسان کے لیے میاں کا خوف اور بزدلی قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی ہارٹ بیٹ تھی، وہ اسے وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کی کمزوریاں اور اس کے خوف ناقابل برداشت تھے۔ وہ خوفزدہ ہونے پر جب روتی تو رسان کا دل عجیب سی تپش میں مبتلا ہو جاتا تھا، مگر میاں کا ٹیکونز جنگل کے قریب جوں سسکنا اسے بے چین کر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے غائب ہوتا میاں تک پہنچتا، کیمل اس کے سامنے آ جھکی۔ مائی لارڈ۔ کیمل یا کوئی بھی نہایت ضروری کام ہونے پر ہی آتے تھے، اس لیے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ لورا اور اس کے چند لوگ رسانی خادم میں خود کو بچانے میں نہ صرف کامیاب ہوئے، بلکہ وہ رسانی خادموں میں ایک زہر پھیلا رہے ہیں جس سے 2 دن پیاس جیسی حالت میں تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ رینا دی گریٹ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ہم ان کی مدد کرنے سے قاصر ہیں، ان کے زہریلے وجود کو آپ کا خون بچا سکتا ہے۔ کیمل کی بات پر رسان نے غصے سے اپنا سیاہ چمکتا لبادہ اٹھایا اور جواب دیے بنا رسانی خادم کی طرف نکل گیا۔ رسانی خادم بھی رسانی لوگوں میں سے ایک تھے۔ ان کا یوں اذیت زدہ موت مرنا رسان کو جھٹکا لگا گیا تھا۔ ان سب باتوں میں اس کا خیال میاں سے ہٹ چکا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میاں اپنی پھیلی آنکھوں کو مزید پھیلا کر اندھیرے میں گھورتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی ابھری، تم آ گئی پریشیس بلڈ۔ اس آواز پر میاں شاکڈ رہ گئی۔ مادام لورا، زہر والے وائرس کی خبر رسانی خادم سے باہر نکالی جا چکی ہے۔ ایک لڑکی حواس باختہ سی بھاگ کر اس نہایت پرانی کھنڈر کوٹڑی میں داخل ہوئی جو رسانی خادم کی قدرے سنسان سی جگہ پر موجود تھا، اور لورا نے وہاں پناہ لی تھی۔ لورا کے ہاتھ سے زہر کی شیشی چھوٹ کر گری۔ کیسے، کون نکلا رسانی خادم سے؟ کیا رسانی خادم میں لارڈ رسان کے چھپے ہوئے کچھ لوگ موجود تھے؟ لورا کا پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے ایک پرانی پھٹی شیٹ کے نیچے چھپی شیشیوں کو ایک پرانی موٹی لکڑی کے پیچھے چھپایا۔ سب یہاں آؤ، یہ تھوڑا تھوڑا اپنے خون میں شامل کر لو، یہ ہمارے لیے ایک ہلکی سی تپش کا سبب بنے گا۔ اب یقیناً ہمیں رسانی خادموں کے آگے ڈالا جائے گا، یہ انہیں مار دے گا، ہمیں بچا لے گا۔ لورا نے ایک شیشی اٹھا کر منہ میں انڈیل لی۔ اس کی چند ساتھی لڑکیاں بھی تیزی سے اس کی بات پر عمل کرنے لگیں۔ جب کوٹھڑی کے باہر شور سا اٹھا، اوریجنلز نے کوٹھڑی کا دروازہ پوری شدت سے کھولا اور وہ اکھڑ کر زمین بوس ہو گیا۔ لارڈ رسان کی خدمت میں لے جاؤ انہیں۔ اوریجنل سردار وینتے کے ساتھ جملے میں دیے گئے حکم پر اس کے ویمپائرز آگے بڑھے، جبکہ لورا لارڈ رسان کا سن کر اپنے حواس کھونے کے قریب تھی۔ یہ ایک گرے اور سیاہ رنگوں میں لپٹی بڑی سی عمارت تھی جس کے عین سامنے ایک ٹائیگر کا منہ بنا ہوا تھا۔ یہ ٹیگونز کی ملکہ مادام کیوری کا محل تھا، اور ٹائیگر ان ویمپائر کا نشان تھا، کیونکہ ان ویمپائر کی رفتار ٹائیگر جیسی تھی۔ وہ ان کی قد و قامت اور اوریجنل سے قدرے کم مگر لونر سے زیادہ تھی۔ ان کی طاقت بھی اوریجنل سے کہیں کم تھی، مگر ان کی رفتار سب سے زیادہ تھی جو انہیں دشمنوں سے بچا لیتی تھی اور شکار کرنے میں بھی مدد دیتی تھی۔ ایک گرے لباس میں ملبوس دراز قد ٹیگون ویمپائر جس کا نام مورس تھا، سر جھکائے محل کے اس بڑے عالیشان ہال میں کمرے میں داخل ہوا جس کے بالکل سامنے 2 سٹیپس
اونچی جگہ پر ایک بڑی کرسی پڑی تھی جس کی پشت پر ٹائیگر کا دھاڑ نے جیسا منہ بنا ہوا تھا۔ اس کرسی پر سنہری گندمی رنگ کی وہ بھاری جسامت کی اونچی لمبی عورت بیٹھی تھی جس کے سر پر تاج تھا اور براؤن آنکھوں میں اور چہرے پر غسیلے تاثرات تھے۔ یہ مادام کیوری تھی، ٹیگونز کی ملکہ۔ اس کے سامنے دو لائنز میں ٹیگونز کھڑے تھے، شاید کوئی میٹنگ جاری تھی۔ مورس کے آنے پر خاموشی چھا گئی۔ وہ سنجیدہ سا مضبوط چال چلتا سب کو نظر انداز کیے مادام کیوری کے سامنے آ کر رک گیا۔ مادام کیوری نے سامنے سے آتے مورس کو دیکھ کر نرمی سے مسکرائی اور وہاں موجود دوسرے ویمپائرز کو جانے کا اشارہ کیا۔ مورس مادام کیوری کا بیٹا تھا اور اس کی ملاقات کے دوران کسی کو وہاں موجود رہنے کی اجازت نہ تھی۔ مام کیوری، وہ لڑکا پرسی ہم نے پکڑ لیا ہے، اب بتائیے اس کا کیا کرنا ہے؟ مورس کیوری کے سامنے آ کر سر جھکائے اطلاع دینے لگا۔ لارڈ ریسان نے کہا ہے اسے محفوظ رکھا جائے۔ سنا ہے اس لڑکے کی رفتار ہماری جیسی ہے، وہ ہائبرڈ ہے، وہ ہاف لونر اور ہاف بیناری ہے۔ کیا یہ سچ ہے مورس؟ مادام کیوری نے متجسس لہجے میں اس سے پوچھا تو مورس نے سر ہلایا۔ جی ہاں، وہ بہت تیز اور سب سے الگ لگتا ہے۔ اس کے پاس لونرز جیسا دماغ اور بیناریوں کی طرح طاقتوں کو جسموں میں بدل سکتا ہے۔ وہ ابھی کم عمر ہے اور یقیناً وہ بڑا ہو کر طاقتور بن سکتا ہے۔ مورس نے سنجیدگی سے بتایا، وہ پرسی کو کافی گہرائی سے جان چکا تھا۔ تو بہتر ہے اسے ابھی قید میں رکھو، ہم نہیں جانتے لارڈ ریسان نے اس کے لیے کیا سوچا ہے۔ مادام کیوری نے کندھے اچکائے کیونکہ یہ طے تھا کہ پرسی کو زندہ ہی رکھنا تھا۔ مورس سوچ میں مبتلا سر ہلا گیا۔ کیا وہ انسان لڑکی ابھی نہیں آئی؟ جاؤ مورس، اس انسان لڑکی کو بھی ٹیگونز علاقے میں داخل ہونے سے پہلے لے آؤ، اس سے پہلے کہ کوئی ٹیگون اس کا شکار کر لے۔ مادام کیوری نے اسے حکم دیا تو وہ سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ لارڈ ریسان نے پہلے ہی مادام کیوری کو پیغام بھجوا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا میاں یوں کہنے پر کبھی نہ جاتی، اسے یہ سب کر کے ہی بھیجنا پڑا تھا۔ مورس محل سے نکلتے ہی اپنی خاص رفتار سے چلتا ٹیگونز علاقے کی بڑی بڑی قلعہ نما دیواروں کے پاس جا پہنچا۔ اسے فضا میں انسانی وجود کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس جانب قدم بڑھاتا خوشبو غائب ہو گئی اور ایک الگ سے احساس نے مورس کو گھیر لیا، روک لیا۔ دیویان، وہ ساکت کھڑا سرگوشی میں بولا تھا۔ دیواروں کے پار ٹیگونز کا سیاہ گھنا جنگل تھا جس کے عین درمیان میں میا کھڑی تھی۔ لارڈ ریسان اپنے ہاتھ پر گہرا کٹ لگائے زہر سے تڑپتے رسانی خادموں کو گھونٹ گھونٹ دیتا بچا رہا تھا۔ جب اوریجنلز لورا اور اس کی چند لڑکیوں کو گھسیٹ کر وہاں لے آئے، لارڈ ریسان کے سامنے کر چکے تھے۔ ریسان نے کھڑے ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ لورا اور اس کی لڑکیاں سر جھکائے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھیں اور چہرے کے رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی اب ان کی زندگی کا اختتام تھا۔ لارڈ ریسان نے چہرے پر آئے غصیلے تاثرات کو مسکراہٹ میں ڈھال لیا۔ اوہ لورا، زندگی بھلا کس کو بری لگتی ہے، مگر لگتا ہے تم شاید موت کی تکلیف سے انجان ہو۔ کیا تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم امورٹل ہو؟ لارڈ ریسان کے سرد لہجے میں کہی گئی بات اس کے اندر تک سرد کرنٹ سا دوڑایا تھا۔ ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ میں تمہیں قرض دیتا ہوں کہ تمہارے جسم میں موجود ہر ہڈی کے دھیرے دھیرے ٹوٹنے کی اذیت کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے، تمہاری رگوں میں بہتے خون کو آگ سے زیادہ گرم ہو جانے کا اور تمہارے دل میں خنجر لگنے جیسی تکلیف کا، اور موت تم سے دور رہے گی۔ لارڈ ریسان کے قرض کہتے ہی وہ چیخ کر زمین پر گری۔ رسانی خادم ان سے دور ہونے لگے اور اس بنجر ویران زمین پر ان کے وجود درد و تکلیف سے تڑپ رہے تھے۔ ان کی بلبلاتی چیخوں نے رسانی خادم کی دیواریں ہلا دی تھیں، مگر یہ طے تھا کہ وہ اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے مر بھی نہیں سکتی تھیں۔ اوریجنلز نے انہیں دوبارہ کوٹھڑی میں پھینکنے کی بجائے وہیں پڑے رہنے دیا۔ لارڈ ریسان کے قرض کی وجہ سے رسانی خادم بھی اب ان سے دور ہو گئے تھے۔ لارڈ ریسان پلٹ کر 2 قدم چلتے رسانی خادم کی اونچی دیوار پر جا کھڑا ہوا۔ دی اوریجنلز فینتے اور رینا دی وچ آج سے رسانی خادم کی یہ جگہ ویران ہی رہنی چاہیے، اس جگہ کو سب سے الگ کر دو۔ لارڈ ریسان نے ان کے تڑپتے چیختے وجود دیکھ کر حقارت سے کہا۔ رینا نے ہاتھ کھڑے کر کے اس جگہ دائرہ بناتے جادو کرنا شروع کیا۔ لورا اور اس کی لڑکیاں تکلیف سے اپنے بال نوچنے لگیں۔ لارڈ ریسان کی بے رحمی کے قصے تیزی سے ہر جگہ پھیلنے والے تھے۔
اپنے مینشن کی طرف جاتے رسان نے اچانک دھڑکن سست ہونے پر اپنی سماعتیں میاں کی جانب لگانا چاہیں، مگر بالکل خاموشی نے اس کا استقبال کیا تو وہ ٹھٹک کر رکا۔ نہ سسکیاں تھیں نہ میاں کی وہ بڑبڑاہٹیں جو عادتاً جاری رکھتی تھی۔ لسانی خادم جانے کے دوران میاں کے ساتھ جانے کیا ہو چکا تھا، اس کی توجہ ہٹتی ہی جیسے وہ گم ہو گئی تھی۔ رسان پریشان سا رسانی جنگل کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ میاں کی موجودگی کو نہ محسوس کر سکے؟ اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر مدھم ہوتی دھڑکن کو محسوس کرنا چاہا مگر ناکام رہا۔ وہ دیوانہ وار رسانی جنگل کی طرف بڑھا۔ میاں کے وجود کا احساس بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ میاں کی موجودگی بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ میاں! وہ رسانی جنگل میں پوری شدت سے چیخا تھا۔ رات کی سیاہی میں سکون سے سوتے پرندے پھڑپھڑا کر اڑے تھے اور درختوں نے دم ساندھ کر رسان کی وحشت کا نظارہ دیکھا تھا جو سینے پر ہاتھ رکھ کے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ کیا اس نے اپنی ہارٹ بیٹ کو کھو دیا تھا ہمیشہ کے لیے؟ اسے یہ سوچ درد میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہمیشہ سب کو قرض کرنے والی رسان کو لگا آج اسے بھی قرض کر دیا گیا تھا۔ شاید اصل جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ دشمن نے پہلا وار بہت بھاری کیا تھا۔ میاں اس آواز پر بری طرح چونکی۔ سرد سی آواز اور لہجہ جانا پہچانا تھا۔ بہت انتظار کیا تم سے ملنے کے لیے پریشیس بلڈ۔ میاں کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا جب بولتے ہوئے کوئی سیاہ لبادہ میں اس کے سامنے آیا۔ چہرہ لبادہ میں چھپا تھا مگر قد میاں سے اچھی خاصی اونچی تھی۔ اس کا انداز اور لب و لہجہ رسان جیسا تھا مگر وہ رسان کی نسبت قد کاٹ میں کم تھا۔ کون ہو تم اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ میاں نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا۔ اس نے لبادہ سر سے اتارا تو میاں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک لڑکی تھی، گرے بالوں اور گرے آنکھوں والی۔ اس کے بال اور آنکھوں کا رنگ رسان کی نسبت ہلکا اور سنہری مائل تھا۔ اس کے نقوش میں بھی رسان سے مشابہت تھی۔ تمہاری حیرت بتاتی ہے کہ رسان نے تم سے اپنا چہرہ نہیں چھپایا۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ ہزاروں سالہ زندگی میں اسے میرے علاوہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا اور اس نے تمہیں اپنا چہرہ دکھا دیا۔ میاں کی حیران آنکھوں نے تاثرات پر وہ طنزیہ مسکرائی۔ تم کون ہو؟ میاں نے حیرت سے سوال دہرایا۔ میں ویویان ہوں اور تم پریشیس بلڈ ہو، رسان، اور میری موت کی اکلوتی وجہ۔ وہ بول رہی تھی اور میاں کا خوف سے جسم کانپتا جا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں رسان سے کہیں زیادہ سختی اور تپش تھی اور انداز از حد طنزیہ تھا۔ کیا تم رسان کی دشمن ہو؟ میاں کے سوال کو درمیان سے اچک کر وہ لڑکی بولی۔ میاں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ایک ایسی دشمن جس کی طاقت رسان جیسی ہی ہے لیکن بس دماغ رسان جیسا نہیں۔ مگر اس کی تمہیں زندہ رکھنے والی حرکت نے مجھے بتا دیا کہ وہ انتہائی بے وقوف لارڈ ہے۔ وہ لڑکی تمسخر سے ہنسی اور میاں کے قریب آئی۔ ایک انسان جو اس کی موت کی وجہ بن سکتا ہے اسے زندہ رکھا، اس کا مطلب تم اس کے لیے خاص ہو اور اس کی واحد کمزوری ہو۔ جانتی ہو وہ سیاہ گلابوں کی سرزمین جہاں رسان کی اداسی پر پھول کھلتے ہیں؟ کیا جانتی ہو اس کا جگہ کا نام کیا ہے؟ میاں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے تو یہ بھی آج پتہ چلا تھا کہ اس جگہ کا کوئی نام بھی ہے۔ میاں، اس جگہ کا نام ہے میاں مائن۔ وہ جگہ رسان کے بچپن سے ہی اس کی ہے۔ اس کا نام رسان نے میاں رکھا اور وہاں اس کی مرضی سے ہی جایا جا سکتا تھا اور اب وہاں جانا بالکل بند ہو گیا۔ تو تم کیسے گئی؟ میاں تو اس جگہ کے نام پر اپنا نام سن کر شاکڈ ہوئی۔ مجھ پر اس دنیا کے لیے کیے قرض ناکام ہوتے ہیں۔ میاں نے ہکلا کر سچائی بتائی تو وہ کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ رسان نے تمہیں بے وقوف بنا رکھا ہے۔ آج میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں اس دنیا کی ہر حد اور ہر قرض کیوں تم پر ناکام رہے۔ وہ لڑکی اچانک چمکتی آنکھوں سے بولتی، میاں کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتی وہاں سے غائب ہوتی نیلے جھیل کے پاس پہنچ چکی تھی۔ سنو میاں، تمہاری ذات رسان سے جڑی ہے۔ کوئی ایک وجہ تو ایسی ہے جس سے تم رسان کے ساتھ جڑ چکی ہو۔ آج سے نہیں، اس لمحے سے جب تم پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے یہاں کا ہر قرض اور حد تم پر ناکام ہے۔ مگر آج میرے پاس میری موجودگی کی وجہ سے رسان تم تک پہنچنے سے قاصر ہے اور تم رسان سے نہیں جڑی ہوئی۔ تو اب جاؤ اور نیلی جھیل پار کر کے سیاہ گلاب توڑ لاؤ۔
وہ مغرور اکھڑ سی بے حد حسین لڑکی ویویان سینے پر ہاتھ باندھے سکون سے بولی، نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ میاں کے سارے خوف اس پر ایک ساتھ اچانک حاوی ہوئے۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کے اندر نادیدہ سی ہمت اور بہادری صرف رسان کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ آج جیسے وہ پرانی بیا بن گئی جو انسانی دنیا میں انسانوں سے بھی ڈرتی تھی۔ جاؤ، مجھے انکار پسند نہیں، وہ لڑکی سخت لہجے میں بولی اور میاں کا بازو پکڑ کر اسے جھیل میں دھکیل دیا۔ سخت جھیل کا پانی آج کچھ زیادہ ہی سخت لگ رہا تھا۔ میاں نے جھرجھری لے کر اپنے گرد بازو پھیلائے اور بے بسی سے خود کو اس سخت پانی سے بچانے کے لیے وہ جیسے تیسے آگے بڑھنے لگی۔ پانی اس روز کی طرح گرم ہونے کی بجائے سرد سے سرد ترین ہوتا جا رہا تھا۔ میں تمہیں قرض کرتی ہوں انسان، تم پورے چاند کی رات سیاہ گلابوں کی زمین پر قدم رکھو گی اور تمہارے اندر کے تمہارے تمام خوف تمہارے وجود کو لپیٹ لیں گے۔ تم سرد ہواؤں سے لڑتی ان سیاہ گلابوں میں سیاہ لباس اوڑھے سسک کر مر جاؤ گی۔ میاں کو جھیل میں بار بار ڈوبتے دیکھتی پیچھے کھڑی ویویان نے سرد لہجے میں سرگوشی کی۔ میاں کا زرد لباس اس پانی میں آگے بڑھنے کے ساتھ سیاہی میں بدل رہا تھا۔ آسمان پر چمکتے چاند کے پورا ہونے میں بس کچھ ہی وقت باقی تھا۔ ویویان جو رسان کی سگی بڑی بہن تھی، اس وقت اپنے آخری خوف میاں سے نجات پا چکی تھی۔ وہ میاں کی وجہ سے رسان کا سامنا بھی نہیں کر پاتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ کہیں نہ کہیں رسان میاں کا بلڈ اسے مارنے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ بس پریشس بلڈ کو ہمیشہ کے لیے مار دینے کا موقع تلاش کر رہی تھی جو اسے آج مل گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سیاہ لباس اوڑھے وہیں کھڑی تھی۔ اس کی موجودگی میں رسان کا دماغ میاں کو یہاں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مورس نے پورا جنگل چھان مارا مگر اسے کوئی نہ ملا۔ شام ڈھل رہی تھی اور اس انسان لڑکی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اوپر سے اس کی حساس سونگھنے کی صلاحیتوں نے ویویان کی خوشبو بھی پا لی تھی، مگر اب ویویان اور انسان دونوں کا کوئی سراغ نہ مل رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں سے واپس محل کی طرف بھاگا اور ویویان کی طاقتوں اور سنگ دلی نے پہلے ہی ہر قبیلے کا بہت نقصان کیا تھا۔ وہ حاکم فطرت تھی اور سب کو اپنا غلام بنا کر جینے والی تھی۔ ہزاروں سال پہلے اس نے اپنی سنگ دلی کی وجہ سے بہت سے قبیلوں کے سرداروں کا بے رحمی سے قتل کر کے پورے قبیلوں کو غلام بنا لیا تھا۔ اس جنگ میں مورس کی باپ کی بھی موت ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ویویان نے اس پوری دنیا میں وحشت پھیلا دی تھی۔ وہ سرعام قتل کرتی اور جب چاہتی کسی نہ کسی کا شکار کر کے اپنی طاقتیں بڑھاتی۔ اس ظلم اور ہر طرف خون بہا دینے پر رسان ہی تھا جو اپنی بہن کے سامنے آیا۔ رسان کی طاقت ویویان کے برابر ہی تھی مگر عمر اور تجربہ کم تھا۔ وہ ویویان کو ہرگز ہرا نہیں سکتا تھا۔ لیکن رسان کے پاس ذہانت کا خزانہ تھا۔ رسان بھی سنگ دل تھا مگر وہ صرف اپنے بنائے اصولوں سے ہٹنے والوں کو سزا دیتا تھا، ورنہ اس نے تمام قبائل کو آزاد رکھا تھا۔ وہ ایک خاص وقت پر سزا کے لیے چنے گئے خاص لوگوں کو ہی اپنا شکار بناتا تھا۔ سب لوگ اس سے راضی تھے۔ ویویان کی نسبت رسان کو دل سے قبول کیا گیا تھا اور اس سے وفاداری نبھائی گئی تھی۔ ویویان کو وہاں سے جانا پڑا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں گئی اور کب لوٹے گی۔ رسان جانتا تھا وہ لوٹے گی، وہ یہ بھی جانتا تھا وہ جب بھی لوٹی ایک بڑی جنگ کا اعلان ہوگا۔ اس کی طاقتیں بڑھ چکی ہوں گی اور اس کی جنگ کی تھوڑی بہت تیاری بھی کر لی ہوگی۔ مگر ویویان نے آتی بہت کاری وار کیا تھا کہ رسان کی پوری ذات ہلا کر رکھ دی تھی۔ ویویان کو سب سے پہلے اپنی راہ سے رکاوٹیں ہٹانا تھیں۔ وہ نوبل تھے اور اس کی موت صرف پریشس بلڈ سے ہی ہو سکتی تھی۔ ویویان نے سب سے پہلے میاں پر حملہ کیا تھا۔ وہ اس جنگ میں اس بار کوئی رکاوٹ نہیں چاہتی تھی۔ مورس محل میں پہنچ کر مادام کیوری کو جنگ کی آمد کا بتا چکا تھا۔ مورس نے پیغام رساں رسانی علاقے کی طرف بھیجا کہ ویویان آ گئی ہے اور جنگ کی تیاری کر لی جائے۔ رسان جنگل کے درمیان میں غائب دماغ سا بیٹھا تھا۔ گھنے سیاہ درختوں نے روشنی کا راستہ بالکل بند کر دیا تھا۔ سائے میں ڈوبا وہ اپنے پہلے جیسے بالکل رکی ہوئی دل کو محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میاں، وہ تکلیف سے چلایا۔ دھڑکنوں کا شور وجود میں اتنا اچھا لگتا تھا کہ اسے لگا وہ آج خالی ہو گیا ہے۔ اس نے پھر سے میاں کو سننے اور محسوس کرنے کی کوشش کی اور اٹھ کر جنگل کے بالکل درمیان کی جگہ پر پہنچا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر چاند کی طرف دیکھا۔ چاند کی روشنی سے اس کی چاندنی جیسے رنگت دمکنے لگی تھی اور بالوں میں جیسے چاند کی تاریں چمکنے لگیں۔ پورے چاند کو تو بس ایک ہی وقت باقی تھا۔ اس نے گرے سلور آنکھوں سے تیزی سے نیلا ہوتا محسوس کیا۔ ویویان، ایک خیال اس کے دماغ کو چھو کر گزرا تھا۔
اسے جیسے اپنی بہن کی موجودگی محسوس ہونے لگی، اس کا دل بند ہونے لگا۔ اگر ویویان نے میاں کو پکڑا اور اگر اس نے قرض کر دیا تو اس کے قرض رہتی زندگیوں تک چلتے تھے۔ ریسان پوری رفتار سے نیلی جھیل کی طرف بھاگا۔ اس کی رفتار غیر معمولی حد تک تیز تھی۔ جب اس کی نظروں کے سامنے سیاہ لبادے میں ملبوس وجود نظر آیا، ویویان! ریسان نے چلا کر اسے پکارا تو وہ چونک کر پلٹی اور ریسان کو چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ اوہ ریسان، میرے پیارے بھائی! لگتا ہے نئی فیملی بنا لی ہے، کیا یہی وجہ تھی بہن کو بھول گئے؟ مسکرا کر سرد لہجے میں بولتی ویویان نے ابرو چڑھا کر ترچھی نگاہ کی تو اس کے اشارے پر ریسان نے اسے پیچھے جھانکا تو نیلی جھیل میں ڈوبتی تیرتی میاں نظر آئی جو سیاہ گلابوں کی طرف جا رہی تھی۔ میاں رک جاؤ، میاں رک جاؤ، مت جاؤ، وہ چیخ کر تڑپ کر چیخا، مگر میاں نہ رکی تھی نہ پلٹی تھی۔ ویویان نے ریسان کی بے بسی پر کہکا لگایا، وہ قرض ہے ریسان، وہ نہیں رکے گی، وہ نیلی جھیل کا وسط پار کرتے ہی بینائی کھو چکی ہے۔ ویویان نے تمسخر سے میاں کو دیکھتے ہوئے بتایا تو ریسان ساکت ہو گیا۔ ویویان، تم نے یہ کیا کر دیا؟ ریسان کی نظریں میاں کے آگے بڑھتے نازک وجود پر جم گئی اور لہجے میں شدید درد بھر آیا۔ تم نے اسے جھوٹی باتوں میں رکھا، اسے لگتا ہے یہاں کی حدود اور قرض اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ میں نے اسے سچ دکھایا، وہ اس زمین پر جا رہی ہے جو اس کی ہم نام ہے، وہ میاں کے سیاہ گلابوں میں اپنی آخری سانسیں ہار دے گی۔ کتنی پیاری موت ہے نا یہ! ویویان کے الفاظ نے ریسان کی سماعتیں زخمی کیں۔ اس کی نظر میاں کے سیاہ پڑتے لباس پر پتھرا کر رک گئی تھی۔ پورے چاند کی رات میں سیاہ گلابوں کے درمیان اس گڑیا جیسا سراپا سیاہ لباس میں لپٹا نیلا اور سرد اور اس کے نیلے ہونٹ والا عکس ریسان کی آنکھوں میں بار بار چبھنے لگا۔ ویویان کو اس کی حالت پر حیرت ہوئی۔ آخر ایک کمزور انسان سے اس کا کیا کنیکشن تھا؟ اگر وہ مرے گی ریسان، اس کو قرض کر چکی ہوں میں، اور تم جانتے ہو نا قرض کے لیے کیسے ہٹتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سرد لہجے میں بولتے ریسان اپنا جملہ پورا کرتا، ویویان نے درمیان میں ٹوک کر سکون سے جواب دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میں اپنی حکومت لینے کے لیے لوٹ آئی ہوں، بلاؤ اپنے وفاداروں کو مقابلہ کے لیے۔ ویویان اچانک سرد نوکیلی آواز میں جنگ کا اعلان کر گئی تھی۔ ریسانی جنگل کے گھنے درختوں کے پیچھے سے سیاہ لبادے میں ملبوس چہرہ چھپائے لوگ تیزی سے نکل کر ویویان کے پیچھے جمع ہونے لگے۔ ان کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی، جس کا مطلب تھا ویویان اپنی پوری فوج تیار کر کے لائی تھی۔ ریسان نے اپنے چہرے سے لبادہ اتار دیا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ چاندنی میں ڈھلکنے لگا اور اس کے سر کے بال چاندی کی تاروں کی طرح بکھرے تھے۔ ویویان کے پیچھے کھڑے تمام لوگوں نے پھرتی سے نظر جھکا لی۔ ریسان نے طنزیہ مسکرا کر انہیں دیکھا۔ میں جانتی ہوں تمہارے سامنے نظر اٹھا کر تمہیں دیکھنے والوں کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ ان سب کی ٹریننگ میں یہی چیز شامل ہے، یہ بنا دیکھتے محسوس کر کے لڑتے ہیں۔ ویویان نے فخریہ لہجے میں بولتے اسے دیکھا جیسے پوچھتی ہو تمہاری فوج کہاں ہے؟ وہ لڑائی کا انجام جلد دیکھنے کو بے تاب تھی۔ اس دنیا کے تمام قبائل اس جنگ میں جمع ہونے لگے تھے۔ ویویان کی آمد سب کے لیے پریشان کن تھی، مگر وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ ریسان کے خلاف جو لوگ تھے، لونرز، بیناری اور لورا کا قبیلہ، ان سب کو ریسان پہلے ہی ہٹا چکا تھا راستہ سے۔ ویویان کے لوگوں کی تعداد بہت بڑی تھی۔ اوریجنلز کو جمع کر کے ریسانی جنگل کی طرف جاتے وینتے کہ حقیقتاً اوسان خطا ہوئے تھے، تو یہ جنگ تھی جس کا ریسان نے حوالہ دیا تھا۔ رینا اپنی وچز کے ساتھ پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ جنگل میں جمع ہوتے وچز، اوریجنلز، ٹیگونز یا ریسانی لوگوں سے بے پرواہ، لارڈ ریسان کی نظریں میاں پر تھیں اور وہ اب کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کا نیلا گہرا رنگ بڑھتا جا رہا تھا اور میاں نامی زمین پر سیاہ گلابوں کے پودے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا اسے آواز دینا فضول ہے اور یہ بھی جانتا تھا اب وہ پلٹ کر دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کی نظر ختم ہو چکی تھی۔ میاں کنارے پر پہنچ کر بھیگے سیاہ ہو چکے لباس میں ٹھٹرتی گلابوں کے کانٹوں بھرے پودوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتی زمین پر گری تھی۔ وہاں ایک پاؤں جتنی جگہ بھی نہ بچی تھی جہاں وہ سکون سے بیٹھ سکتی۔ ریسان کو اپنی اداسیوں کے اس لمحات پر خود سے نفرت ہونے لگی۔ ویویان نے حیرت سے اپنے بھائی کی پتھرائی آنکھوں کو دیکھا جو اس انسان لڑکی پر جمی تھی۔ وہ اس کی نیلی ہو چکی آنکھوں کا مطلب جانتی تھی۔
آخر کیا مجبوری تھی اس کی، وہ کیوں اتنا بےتاب ہو رہا تھا اس کے لیے؟ ویویان کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہو گیا۔ میاں، وہ پاگلوں کی طرح کانٹوں میں پھنسا لباس چھڑواتی خوفزدہ میاں کو پکارنے لگا۔ شیڈو مین! میاں کی آواز پر سیاہی میں ڈوبی آنکھوں کو بند کرتی سسک کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی جگہ نہیں ہے اور یہ بھی کہ کانٹے اس کے وجود میں اترتے تکلیف دے رہے ہیں، مگر وہ سسکتی بیٹھی جا رہی تھی کیونکہ وہ قرض تھی، اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ ویویان، میں اس قرض کو توڑنے کے لیے تمہاری ذات کی قربانی دوں گا۔ رسان پوری شدت سے دھاڑا کہ جنگل کی فضا میں اس کی دھاڑ سے سناٹے گونج اٹھے اور تمام پرندے سہم کر آسمان کی طرف اڑے اور جانور زمین پر دبک کر بیٹھ گئے۔ بھیڑیوں کا جھنڈ رسان کے عین پیچھے جمع ہوتا جا رہا تھا۔ سرخ آنکھوں اور چمکتے نوکیلے دانتوں والے درندے اپنے شکار پر جھپٹ پڑنے کو تیار تھے۔ اس بار نہیں پیارے بھائی، اب جیت میری ہوگی اور تم بھی میاں پر اپنی میاں کے پاس رہنا۔ ویویان نے سرد متنفر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ اوپر کیے۔ رینا، حصار باندھو۔ رسان کی سرگوشی پر رینا اور اس کی وچز نے ایک قطار کی صورت کھڑے ہوتے ہوئے ایک اندھے کی شیٹ سی بنا لی کہ دیویان کا ہڈیوں کو ایک گٹھڑی کی صورت اکٹھا کر دینے والا جادو اس شیٹ تک پہنچ جا کر رک گیا۔ ویویان اس کی اس حرکت پر مسکرائی۔ رینا، اپنی چند وچز کو بھیجو جو رسانی خادم کے دروازے کھول دیں۔ اس جنگ کے لیے رسانی خادم جیسے وحشی بھی کام آئیں گے۔ رسان نے ویویان کے ان سب سے زیادہ تعداد والے ویمپائرز دیکھ کر حکم دیا اور آگے بڑھا۔ رینا نے سر ہلا دیا۔ جاؤ اور ان وچز کے وجود ریزہ ریزہ کر دو۔ ویویان نے اپنے پیچھے کھڑے سیاہ لبادوں میں ملبوس ان ویمپائرز کو حکم دیا۔ یہ سب ویویان کے بنائے ویمپائرز تھے جن کا نام مارویلین ویمپائرز تھا۔ یہ انتہا کے تیز رفتار اور سونگھنے کی حس بھیڑیوں سے زیادہ تھی۔ اوکے، سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اینڈ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اینڈ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔